خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیریسن سیمیول ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جس طرح پچھلی نشست میں ہم نے ایمان کے بارے میں کچھ سیکھا، آج بھی ہم اپنے ایمان میں آگے بڑھیں گے، اور وہ بہن بھائی جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے اور وہ سٹرگلنگ کی حالت میں، جدوجہد کی حالت میں ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے کہ کس طرح اپنے ایمان میں اور مضبوط ہوں اور آگے بڑھیں، تو آج کا زندہ کلام ہمیں مفصل طریقے سے اس بات کو سمجھانے میں مددگار ثابت ہوگا کہ ہم اپنے ایمان میں ایک سٹیپ آگے بڑھیں، ایک قدم آگے بڑھیں اور مضبوطی کی طرف آگے رواں دواں ہوں۔ خداوند کے کلام سے ہم ہر چیز سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اکثر مشکلات، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف آتے ہیں اور ہم ان سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اکثر ہم اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے کمزور ایمان کو مضبوط ایمان کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے اپنی گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، جب اپنی زندگی کو پیچھے مڑتے ہیں، اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے مزید پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہیلا ہے، یہ اس کی چال ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا کر ہمیں ہمارے مستقبل سے محروم کر دے، ہمارے حال کو بدترین کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور ہمیں ہماری زندگی جو کہ مستقبل کی زندگی، خوبصورت زندگی ہے، خدا باپ کے ہاتھوں میں جانے والی زندگی ہے، اس سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جب انسان دوڑ میں بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ پیچھے مڑتا ہے تو اسے خوف آتا ہے، کیونکہ پیچھے بہت سے لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ جائیں، اور وہ اسی خوف میں جھنجھلاتا ہے اور کئی بار غلط سٹیپ اٹھا لیتا ہے، اور اس میں وہ خطرے میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے آگے بڑھتے چلے جائیں، سامنے دیکھتے چلے جائیں، اور اپنے کمزور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ اسی طرح جس طرح ہم دیکھتے ہیں کلام میں کہ بہت سے بزرگ انبیاء نے، رسولوں نے جدوجہد کو جاری رکھا، اور جتنے بھی رسول تھے وہ ایک وقت میں آ کے مکمل طور پر خدا یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ ہوئے۔ جب عید پینتیکوس کے دن خداوند کا پاک روح ان پر نازل ہوا، خداوند نے انہیں برکت دی، ترقی دی۔ اسی طرح جب ہم مشکلوں سے گزرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں اور کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں، تو پاک روح ہماری مدد کرتے ہیں، اور پاک روح کے وسیلہ سے ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر خداوند کے فضل و کرم سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اس کے نام سے اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمیں آج خدا کے کلام سے سیکھنا ہے۔ اور جو میں نے پہلی آیت جس کا انتخاب کیا، وہ پہلا سیمیول اس کی 17ویں باب کو دیکھتا ہوں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ داؤد جو کہ ابھی بالکل ٹین ایج ہیں، بالکل ہلکی عمر ہیں، نازک سے ہیں، نازک سے وہ ایک اتنے بڑے دیو ہیکل شخص جس کا نام جاتی جولیت ہے، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس بزرگ داؤد کے ڈائلاگ کو سنتے ہیں، ان الفاظوں کو سنتے ہیں جو انہوں نے اس وقت ادا کیے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خداوند نے انہیں اپنی برکت عطا فرمائی جب انہوں نے وہ الفاظ کہے
جو کہ ان کے منہ سے نکلے، اور پوری قوم بنی اسرائیل نے سنا، پورے لوگوں نے سنا جو اس وقت وہاں پر میدان جنگ میں تھے کہ بزرگ داؤد کے وہ کیا الفاظ تھے۔ آج ہم ان الفاظوں کو دیکھیں گے اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے میں پڑھوں گا پہلا سیموئیل اس کی 17ویں باب کی 46ویں اور 47ویں آیت۔ آج کے دن خداوند تجھے میرے ہاتھ میں دے دے گا، میں تجھے قتل کروں گا اور تیرا سر تیرے کندھوں پر سے کاٹ ڈالوں گا، اور فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور جنگل کے درندوں کو دوں گا، تاکہ تمام دنیا جانے کہ اسرائیل میں خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے گی کہ خداوند تلوار اور نیزے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، کیونکہ جنگ خداوند کی ہے اور وہی تمہیں ہمارے ہاتھوں میں دے دے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ بھائی اور بہن، ہم نے دیکھا کہ بزرگ داؤد اس ایمان کے سامنے اس کے سامنے کھڑے ہیں کہ جنگ یہ خدا کی ہے۔ جب ہمارے سامنے ایک بڑی مشکل، ایک بڑا طوفان کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ جنگ خداوند کی ہے اور خداوند ہی اس جنگ میں ہمیں فتح یاب فرمائیں گے۔ جب ایک ہلکا پھلکا سا بچہ ہے، وہ 17 سال کا نوجوان، ابھی جوانی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے ایک بچہ، اور اس کا مقابلہ ایک دیو ہیکل شخص سے ہو رہا ہے جس کا قد تقریباً 9 فٹ سے اوپر ہے، 9 فٹ 2-3 انچ کے برابر، اور وہ اتنا طویل قامت انسان ہے، اور اس کے سامنے 5 فٹ کا ایک بچے کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن وہ بچہ اپنے ایمان میں اتنا مضبوط اور اتنا قوی ہے کہ اس بچے نے اسے للکارا اور اسے بتایا کہ آج اس کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ایمان کی وہ معراج تھی جس پر اس کی شروعات ہوئی۔ اس بچے کی شروعات ہی مضبوط ایمان سے ہوتی ہے، اور وہ بچہ فلاخن سے جب پتھر لگاتا، اس کو فلاخن میں ڈال کے گھماتا ہے اسے، اور اس کا فوکس اس کا سر نہیں ہوتا، اس کا یہ ماتھا نہیں ہے، اس کا فوکس خداوند کی پاک ذات ہے۔ بزرگ داؤد کا جو دھیان اور گیان ہے اس وقت اس دیو پر نہیں ہے، مکمل طور پر خدا کی طرف ان کا دھیان، اور جب انہوں نے اس کو گھما کے پتھر کو مارا تو اس کے دماغ کے اندر وہ پتھر گھس گیا۔ اور اب جب اس کے پورے اس واقعہ کو پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ یہ بہت مشہور واقعہ، بچپن سے کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور اسے سیکھنے کی ضرورت ہے ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں اس قدر مضبوط نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کلام کو سیکھیں، وہ اس کلام کو سیکھیں اور آج اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور یہ کہیں کہ اس مشکل، اس پریشانی، اس دکھ کا ہمیں کوئی رنج، کوئی غم نہیں، کیونکہ ہم خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں فتح یاب ہوں گے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ایمان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں۔ ہم نے بزرگ داؤد کی زندگی کو دیکھا، سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ کیا کرے گا، اس کے بھائیوں نے اسے ڈانٹا، لیکن بزرگ داؤد نے خداوند کو اپنے سامنے رکھا، خداوند کی مرضی کو جانا، اور اسے یہ چیلنج کیا، وہ جو کہ پوری قوم اسرائیل کو چیلنج کر رہا تھا۔ بزرگ داؤد نے اسے کہا کہ یہ فتح میرے خداوند کی فتح ہے، کیونکہ یہ جنگ میرے خداوند کی جنگ ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی جو ہمارے ارد گرد ہمیں روکتی ہے خدا کی محبت سے آگے بڑھنے میں، ہماری اس سے جنگ ہے، اور وہ جنگ ہمیں خداوند کے وسیلہ سے ہم وہ جنگ جیتتے ہیں۔ ہم ایک اور حوالہ جب دیکھتے ہیں اور ہمارا ایمان اس میں اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ حوالہ ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا خداوند کا جلال ہے، خداوند کی قدرت ہے، اور ہم اس میں تھوڑا سا اس کا مطالعہ کریں گے جبکہ یہ مکمل
واقعہ ہے، اس کو آپ پورا پڑھیں، اور یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اس کا 8واں باب ہے، اور یہ واقعہ صوبے دار کے غلام کا واقعہ ہے۔ اور ہم اس کو جب دیکھتے ہیں 7ویں باب سے 8ویں باب کی 7ویں سے 8ویں آیت تک، تو میں پڑھوں گا اسے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اس سے اچھا کروں گا۔ تو صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا۔ آمین۔ ہم نے دیکھا کہ ایمان کی معراج کیا ہے۔ مضبوط ایمان کے ساتھ وہ شخص آیا ہے۔ وہ شخص اس بات کے ساتھ نہیں آیا کہ یہ جائے گا، دعا کرے گا تو ہو جائے گا۔ ہم اکثر خادموں کو فون کرتے ہیں، اور کئی بار ہم دعا کراتے ہیں، اور تھوڑی دیر دعا ہونے کے بعد ٹیلی فون پر ہم نے دعا کرائی، اور تھوڑی دیر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، پھر ہم دعا کراتے ہیں، پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں، دعا کریں، شاید ہمارے گھر میں بہت سے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یہ کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں۔ جب آپ نے دعا کرا لی تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں مکمل طور پر شفا ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر نہیں گئے تھے جہاں اس صوبیدار کا غلام فالج کی حالت میں تھا، اور اس ایمان کی مضبوطی کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح نے پورے ارد گرد کے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے وہ ایمان۔ ایسا ایمان انہوں نے بنی اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے ایمان کے وہ تقاضے جن کے بارے میں آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ ایک غیر قوم شخص ہے، ایک غیر قوم ہے، اور وہ آ کر خداوند یسوع مسیح سے گزارش کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ میرا غلام بیمار ہے، آپ اسے شفا دیں۔ جب وہ چلنے کی بات کہتے ہیں کہ میں وہاں آؤں گا اور شفا دوں گا، انہوں نے کہا آپ کہہ دیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اور آج ہمیں اس ایمان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جی، ہم نے مانگا، آپ نے کر دیا، اور اس ایمان پر جب ہم آتے ہیں تو یہ مضبوط ایمان ہے، یہ مضبوط ایمان ہے، اور اس ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے کسی کو دعوت دیتے ہیں، تو اس ایمان کے ساتھ دیں کہ وہ جو یسوع مسیح سے مانگ رہے ہیں، وہ جو خدا باپ سے مانگ رہے ہیں، وہ جو پاک روح سے کہہ رہے ہیں، وہ ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ اور ایسا ہم جب اپنے ایمان میں کہتے ہیں کہ یہ سب ہو گیا ہے، اور شک کی روح کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے۔ اور کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور لوگ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ٹیسٹمنی دیتے ہیں، اپنی بات کو لوگوں تک کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی دعا نے ہمارے یہ معاملات تھے ہمارے ساتھ، اور اس شخص نے جب خدا ان سے ہمارے لیے دعا کی تو یہ کام ہو گئے۔ لیکن آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے، مضبوط ہونا ہے، اور خدا ان کی پاک مرضی کو جاننا ہے، اور یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یہ کام ہم سب کر سکتے ہیں کہ ہم خدا ان کی پاک مرضی کو جانیں اور ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ کلام ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ کلام ہمیں آج بلا رہا ہے کہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ اور ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جاؤ، اپنے بوجھ اتارو، اسے پڑھو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اور ان تمام پریشانیوں اور مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں خداوند کبھی بھی آپ کو ایسے بوجھ میں نہیں گرنے دیتے جس کا آپ وزن اٹھا نہ سکیں، کیونکہ وہ وزن خود اٹھائے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ وزن اٹھائے ہوتے ہیں۔ میں ایک بڑی خوبصورت ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ چھوٹے سے بچہ دعا کر رہا ہے اور کچھ پتھر آتے ہیں اور ایک پتھر اسے لگتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی، وہ دعا سے نہیں ہٹتا اور وہ پتھر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی دعا مکمل کرتا ہے تو آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے تو وہ سارے پتھر خداوند یسوع مسیح کو لگ رہے ہیں۔ یہ ایک وہ مثال دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب ہم دعا میں ہوتے ہیں اور جو مشکلیں ہوتی ہیں اس وقت خداوند آگے آ جاتے ہیں اور وہ مشکلیں وہ اپنے اوپر لے کر ہماری مشکلوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب ہم دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم بالکل
क्लेंस होते हैं, साफ होते हैं और हमारी मुश्किलें, परेशानियां, दुख और तकलीफ जा चुके होते हैं। तो इस कदर मजबूत ईमान में होने की ज़रूरत है। और हम एक हवाला और देखेंगे और देखेंगे कि खुदावंद का जिंदा कलाम हमें इस हवाले में क्या सिखा रहा है। ये खुदा की वो बातें हैं भाई और बहनों, जिसे हमें समझने की और सुनने की और उनके मुताबिक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि इस कलाम से मैंने बहुत बार पढ़ा और इससे सीखा। और ये मरकज़ की मुआरफत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब है और उस औरत का जिक्र है जिसे 12 बरस से खून जारी था। और ये 25वीं आयत से शुरू होता है पूरा मुकम्मल वाक़या और 34वीं आयत तक ये वाक़या आप पढ़ सकते हैं। इस वाक़े को जब हम देखते हैं तो वो औरत तबीबों के हाथ से दुखी है और बवासीर जैसी एक बीमारी है जो उसे लाहक है, आप उसे बवासीर कह सकते हैं। 12 बरस से वो इस तकलीफ में और अपना तबीबों से तकलीफ उठा रही है और तकलीफ उठाने के बाद वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, लागर हो गई है। और अब उसका ये ईमान है कि जब वो यीशु जी की पोशाक को छुएगी तो वो शिफा पाएगी। और उसने ऐसा ही किया। और हम इस पूरे वाक़े में देखते हैं कि खुदावंद जी मुड़कर अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ। तो शागिर्द कहते हैं कि भीड़ इतनी है, वो आप पर चढ़ जाती है, वो कहीं भी कुछ को लोग आपको छू रहे हैं, लोग आप धक्कम पेली का वक्त है, धक्के लग रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि किसने छुआ। उनके ईमान की रूह से किसी ने छुआ और खुदा यीशु मसीह के अंदर से कुव्वत निकली शिफा की। और जब वो औरत सामने आई तो घबरा गई क्योंकि ऐसी औरत का किसी यहूदी को हाथ लगाना नापाकी था, क्योंकि उसे ब्लीडिंग थी, ब्लड जाता था उसका। और वो इसीलिए भी घबराई कि खुदा यीशु मसीह को हाथ लगाने से शायद वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनके पोशाक नापाक हो गई। अब वो दुआ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसा शरीयत में है ये सारा। लेकिन खुदावंद जी ने उनको देखा और कहा कि तेरे ईमान ने तुझे भला चंगा कर दिया। ये ईमान है। खुदावंद नापाक होने वाली ज़ात नहीं, पाक करने वाली ज़ात है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं पाक हालत में नहीं, मैं कलाम को छूता हूँ तो कलाम नहीं, हमें कलाम की स्टडी करनी है, कलाम को पढ़ना है। ये पाक करने वाला कलाम है, हमारी निजासत को धोने वाला कलाम है। कलाम कभी भी नापाक नहीं हो सकता। हम इसे हाथ लगाकर पाक हो जाते हैं, हम इसे पढ़कर मुकम्मल तौर पर क्लींस हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। लिहाजा अपनी सोच में खूबसूरती लाएं और इसे पढ़ें, इसे कभी भी फारिग ना छोड़ें। ये किताब हमारी ज़िंदगी के लिए है। इसे पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी में मजबूत होते चले जाएंगे। आज हम इस बीमार औरत को देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह वो भीड़ के अंदर जाकर यीशु जी की पोशाक को छूती है, घबरा जाती है। यीशु जी भी मुड़ के देखते हैं और उससे उन पर बड़ा प्यार आता है, क्योंकि खुदावंद बीमारों के लिए, कुचले हुओं के लिए इस दुनिया में आए, गरीबों के लिए, परेशानों के लिए, जो परेशान हाल लोग हैं उनके लिए खुदावंद इस दुनिया में आए। इसलिए हमें मजबूत होने की ज़रूरत है, हमें ईमान में कामिल होने की ज़रूरत है। और मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो कामिल ईमान की बात है। आज मैंने इन 3 हवालों को इसीलिए आपके सामने रखा, 2 को पढ़ा और 1 का पूरी तफसीली जायज़ा आपको दिया कि ये वो हवाले हैं जिनसे हम देखते हैं कि पहले हमारे बुजुर्ग दाऊद ने किस तरह मुकम्मल मजबूत ईमान के साथ अपने आप को खुदा के हाथों में दिया और खुदा बाप ने उन्हें फतह दी और उन्होंने उसी की तलवार से, जाती जूलियत की तलवार से उसका सर काटा और कौम बनी इसराइल के हाथों में फ़लस्तीनी कौम आ गई। फिर हम देखते हैं कि सूबेदार का ईमान कितना मजबूत है कि वो कहता है कि आप सिर्फ कह ही देंगे तो मेरा गुलाम शिफा पाएगा। और फिर उसके बाद हम इस औरत का ईमान देखते हैं जो 12 बरस से एक
بڑی بری بیماری سے تکلیف اٹھا رہی ہے، اور آج اس نے پوشاک کو چھوا ہے، اور اس کی ایمان کی مضبوطی کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ اس کے ایمان کی معراج کیا ہے، وہ کتنی مضبوط ہے۔ آج ہمیں یسوع کو اپنی زندگی دینے کی ضرورت ہے، اس کی پوشاک کو چھونے کی ضرورت ہے، اپنی بیماریوں سے، اپنی بے روزگاریوں سے، اپنی مشکلوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ کرونا کے یہ دن ہے، پھر نئے سرے سے ایک نیا فیس کھل رہا ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہوگا، پھر لوگ پریشانی میں آئیں گے، لیکن جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح پچھلی بار یہ فیس آیا اور خدا کے مومن لوگ دعا میں رہے، انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور جانا کہ جتنا ہم دعا کریں گے خداوند ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اکثر فیملیز نے کرونا کے بعد دعائیں کرانا بند کر دیں، اکثر فیملی اپنے پھر روٹین کے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ جی بچے اب اسٹڈی میں لگ گئے، بچے یہ ہو گیا، ہم بھی کافی صبح اٹھتے ہیں، یہ ہے وہ تو ریلیکس دن تھے، ہم رات کو لیٹ سوتے تھے، دعا میں بھی رہتے تھے، یہ اب سر یہ ہو گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہتے سر اب شیڈول بیزی ہو گیا ہے۔ شفا پانے والے لوگ بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ بس جو ہو گیا خداوند نے ہمیں برکت دے دی۔ نہیں، دعا میں اگر ہم نہ ٹھہریں گے، اور اگر ہم پھر صرف خدا کو صرف مطلب کے لیے بلاتے ہیں، اور ہمارے ایمان اتنے کمزور اور شیطان اتنی جلدی ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیتا ہے، تو پھر آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک نئے فیس کا اعلان ہو رہا ہے، سردی ہے، سنا ہے کہ زیادہ تیزی سے آنے والا ہے، زیادہ سخت آنے والا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آج ہمارے وہ مسیح بہن بھائی جو پچھلے فیس میں بڑے خداوند کے ساتھ تھے اور گھروں میں عبادت کرا رہے تھے، اور جنہوں نے خدا کے کلام کو کھولا، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اس ایمان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ کمزور ایمان جب تھوڑا آپ نے محنت کی، اور وہ جب آپ مضبوط ایمان کی طرف لوٹے، آج پھر اسی ایمان پہ واپس آ گئے۔ اور کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ کرونا جب جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ کہاں ہوں گے، یہ اپنی مصروفیت میں لگ جائیں گے، اور آج ذرا یہ تکلیف میں، آج پریشان ہیں، کیونکہ کرونا ایک جب نیا آیا تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ سزائے موت کا حکم ہے، کہ بس لگ گیا اور اب آپ نے جانے جانا ہے، کیونکہ وہ کلیئر نہیں تھا۔ اور اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں کہ یہ اپنی شکل تبدیل کر رہی ہے۔ لیکن جب ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا دھیان خداوند کی پاک ذات پر ہے۔ بزرگ داؤد کا دھیان خداوند کی پاک ذات پر تھا، صوبے دار کا دھیان یسوع جی کی طرف تھا کہ وہ کہیں گے ہو جائے گا، اور اس بیمار عورت کا مکمل ایمان یہ تھا، مضبوط ایمان یہ تھا کہ میں پوشاک کو چھوں گی اور میرے لیے یہ ہو جائے گا۔ آج ہمیں ان وباؤں سے، ان پریشانیوں سے، کہ اگر یہ آ گئی، شٹ ڈاؤن ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، تو اس سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تمہاری فکریں میں کرتا ہوں۔ ہماری فکریں ہمارے خداوند جی کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بات ساری ایمان کی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور اگر ہم مضبوط ایمان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم فکر مند نہ ہوں۔ لیکن اگر ہمارا ایمان جد و جہد میں ہے، اگر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، اگر ہم مضبوط ایمان نہیں اور کمزور ایمان لوگ ہیں، تو آج کے زندہ کلام سے سیکھیں۔ 17 سال کا ابھی چھوٹا، اتنا جوان نہیں ہے، وہ بچہ جب فوکس کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، اور اس دیو کو جو کہ 9 فٹ سے بھی اونچا ہے، اور ایک چھوٹے قد کا بچہ اسے فلاکن گھما کر پتھر مارتا ہے، تو وہ ایمان کا پتھر اس کے دماغ میں لگتا ہے، اور وہ بڑی بلا نیچے گرتی ہے، اور پوری قوم فتح یاب ہوتی ہے۔ ہم جب ایمان سے خدا کی طرف دیکھتے ہیں، ہم جب اپنا پورا فوکس، اپنا پورا دھیان خدا کی طرف لگا دیتے ہیں، تو پھر ہم فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان تینوں حوالوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھیں اور اس کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ ایمان کی معراج کیا ہے۔ مضبوط ایمان کے لیے ہمیں کن تقاضوں کی ضرورت ہے، کس طرح ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج کے زندہ کلام سے ہم آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جو اگلے ٹاپک پہ آئیں گے وہ ہوگا ہمارا کامل یقین، کامل پرفیکٹ یقین ہوگا، اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہم نے سیکھا۔ آج کے زندہ کلام سے میں امید کرتا ہوں بھائیوں بہنوں کہ ان 3 حوالہ جات سے ہم نے ایک بات کو ضرور جانا
کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہو جاتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں دعا کے لیے تو ایمان سے دعوت دیں اور کہیں کہ آج یسوع جی ہمارے گھر آئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یسوع جی روز آپ کے گھر ہیں، وہ روز آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں، آپ انہیں بلائیں۔ بلانے کا طریقہ کیا ہے کہ ایمان سے بلائیں، مضبوطی میں بڑھیں آگے اور اپنے مضبوط ایمان سے کہیں کہ یسوع جی آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت جو ہم کلام سن رہے ہیں یہ ایمان کا کلام ہے اور اس ایمان میں مضبوط ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماریوں میں، ان سب چیزوں سے ایک ہی چیز ہمیں باہر نکال سکتی ہے اور وہ ہے ہمارا مضبوط ایمان۔ اسی لیے مضبوط ایمان میں آگے بڑھیں اور خدا ان کی پاک مرضی کو جانتے ہوئے اس کی مرضی کو پورا کریں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خدا ان کا شکر ادا کریں کہ آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے جو کچھ ہم نے سیکھا، خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں مضبوطی عطا فرمائیں اور ہمیں اور زیادہ آگے بڑھنے کی قوت عطا فرمائیں تاکہ ہم اپنی پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں اور بیماریوں کا مقابلہ کریں اور ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ خدا قادر مطلق باپ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس موقع اور اس وقت کے لیے۔ خداوند جی آپ اپنے جلال کو ظاہر کیجئے اور اپنی پاک قدرت میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے کمزور ایمانوں کو مضبوط ایمان میں تبدیل کر دیجئے۔ جو آج کا کلام ہم نے سیکھا ہے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں مضبوط بنا دیجئے تاکہ ہم ایمان میں ڈولے نہ، اور جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے لبوں پر ہے خداوند وہ مضبوط ایمان کی بات ہو اور ہم اسی مضبوط ایمان پر چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ جن بہن بھائیوں نے، جن بچوں بزرگوں نے یہ کلام آج سنا ہے، ان کا ایمان اگر کمزوری کی حالت میں ہے تو آج مضبوط ہو اور اس ایمان میں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں تاکہ آپ کی پاک قدرت ظاہر ہو، آپ کے پاک ہاتھوں کے سائے تلے تمام بیٹے اور بیٹیاں آ جائیں اور ایمان میں مضبوط ہو کر اپنی تمام تر مشکلوں پر فتح پائیں، تمام تر مشکلوں میں کامیابی حاصل کریں اور آپ کے جلال کو ظاہر ہوتا ہوا دیکھیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ بھائی اور بہنوں، آج کے کلام سے ہم نے خوبصورت باتیں سیکھی ہیں اور پھر کہوں گا کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ دوستوں کو شیئر کریں۔ ایمان کی باتیں، خوبصورت باتیں، کلام کی باتیں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ہوتی، یہ کلام سے سیکھی جاتی ہیں، کلام کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ بھی دوسروں تک پہنچایا کریں تاکہ خدا ان کا جلال ظاہر ہو۔ وقت نزدیک ہے، مکاشفہ کی کتاب میں بھی میں کہتا ہوں کہ وقت نزدیک ہے، خدا بالکل دروازے پر ہیں۔ اسی لیے لوگوں کو ایمان میں مضبوط کریں، انہیں ان کی برائیاں بتائیں، انہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ میں یہ کمزوریاں ہیں تاکہ وہ ان کمزوریوں پر قابو پائیں اور اپنے ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں، آمین۔